خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو انٹولڈ اوریجنل کے ایک اور ایپیسوڈ میں، اور سب لوگوں کو رمضان المبارک۔ آج میرے ساتھ میرے جو مہمان ہیں وہ دوبارہ سے ہمارے پرانے گیسٹ سر عمران اتاری صاحب موجود ہیں، اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد رمضان المبارک کے متعلق جتنے بھی پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے متعلق ہوگا۔ تو وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم لیٹس اسٹارٹ آور پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ سر۔ سر میرا پہلا جو کوشچن ہے نا وہ اس سوال سے ہٹ کے ہے، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ اس میں بتا دیجیے گا تھوڑا سا۔ سورہ بقرہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا حصول روزے کا اہم مقصد ہے۔ اچھا، اور روزے کا بیسک جو ہے وہ اسٹرکچر کیسا ہے، مطلب کس چیز سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ہم کہیں کہ یہ ایک بیسک سی چیز ہے اگر آپ نے یہ کراس کر دی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نفسانی خواہشات اور کھانا پینا۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جہاں نہیں رکیں گے وہاں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ جو ایسی چیز جو ناک کان کے ذریعے بھی اگر گلے میں چلی جائے یا وہ پیٹ میں چلی جائے، حلق سے اتر جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ پہلا کوشچن جو آڈینس کی طرف سے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ سحری میں سب سے آخری اذان پہ، جیسے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اب تو ویسے سردیوں کے روزے آ رہے ہیں، آخری اذان پہ روزہ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد افطاری میں جو سب سے پہلی اذان ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اذان کا تعلق نہ روزے افطار کرنے سے ہے اور نہ روزہ بند کرنے سے ہے۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، 90% قوم اپنے روزے ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ کہ میں ایک ایگزامپل دے کے بات کلیئر کروں، فار ایگزامپل 4:18 پہ روزہ بند ہونا ہے، 4:17 پہ اذان دی گئی تو اذان نہیں ہوگی، اور 4:19 پہ اگر روزہ بند کیا گیا تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اذان دی جاتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو اذان سے تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آج کے دور میں جیسے کیلنڈر بھی چھپ جاتے ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، موبائل ایپس بھی آ چکی ہیں، اب روزے کا جو وقت ہے وہ معلوم کیا جائے کہ آج روزہ کس وقت بند ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل 4:18 پہ بند ہو رہا ہے نا، تو کوشش یہ کریں 4:17 میکسیمم 4:18 پہ کھانا پینا بند کرتا ہے، اس کے بعد اذان دی جائے گی۔ تو پھر یہ جو اذانوں کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اذان وہ میرے بچپن میں تو ایسے بھی تھا کہ بیٹا بھی اذان ہو رہی ہے کھاتے رہو، تو یہ اذان ہوتے ہوئے بھی کھاتے رہتے تھے، اور پھر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہو آخری اذان کا انتظار، تو یہ روزے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا، صرف فاقہ کاٹا انہوں نے۔ تو جو اذان روزے کا جو سحر و افطار کا اپنا ٹائم ہے اس کے مطابق سحر و افطاری نہیں کریں گے، روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اچھا سر، کوشچن نمبر 2 یہ ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں سحری کی لیکن وہ کسی اور ملک میں پلین پہ بیٹھ گیا اور وہ چلا گیا۔ اب اس ملک میں یا تو وہ تھوڑا دیر سے پہنچے گا یا وہ تھوڑا جلدی پہنچے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میرے موبائل میں ٹائم ہے، جیسے اب 6:30 پہ پاکستان میں روزہ افطار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جب وہ پہنچا ہے تو آلریڈی یا تو مغرب ہو چکی ہے یا ابھی روزہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق کیا ہوگا؟ اپنے وقت کے مطابق کرے گا کہ جہاں پہ وہ جس ملک میں ہے، جس ملک میں پہنچا اس ملک کے ٹائم کے مطابق افطار اسار ہوگی۔ یعنی کہ وہ اگر بے شک 20 گھنٹے کا ڈیوریشن ہو بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں، وہ پورا کرے گا اس کو۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تراویح کے متعلق کیا حکم ہے؟ تراویح کے متعلق یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری پڑھنی چاہیے، پھر کوئی 20 پہ آ جاتا ہے، کوئی 8 پہ آ جاتا ہے، کوئی 20 والی مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ اس کی مکمل سر تھوڑی تفصیل۔ 8 اور 20 تو ہے اختلافی مسئلہ، وہ میں اس کو تھوڑا اسکپ ہی کروں گا۔ ہاں، سحر اپنے تراویح پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی صرف تراویح پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا، تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سیم اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا تو تراویح نہ پڑھنے کا گناہ بھی ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ دونوں الگ الگ عبادتیں، کوئی کسی سے ضائع نہیں ہوگا کسی کا کوئی بھی عمل نا۔ اب یہ کہ تراویح کی جو حیثیت ہے، شرعی حیثیت، وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے، چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑ لینے کی عادت بنا لینا،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ یہی بہترین طریقہ ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ نے اجماع کر لیا تھا، سب صحابہ متفق ہو گئے تھے اور پھر جماعت رائج ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے تو ہم اسے انحراف نہیں کریں گے. ہاں یوں ضرور ہو سکتا ہے کہ یعنی تراویح کا انکار نہیں کر سکتے، اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا کسی وجہ سے یا پورا کا قرآن میں نہیں کھڑا رہ سکتا، کوئی ایشو ہے، تو وہ اپنی 20 رکعتیں ضرور پڑھے گا، اس میں اسے جتنا قرآن یاد ہے وہ اتنا قرآن پڑھ لے. تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، جماعت سے پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، وہ انسان کا اپنا اختیار ہے اس میں. سر اگلا کوشچن یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خواتین کا جو میک اپ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا، اور مردوں کا جو جیسے بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں لپ بام یوز کرتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اس پروڈکٹس کے ساتھ، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو صرف ہونٹ پر ہی ہے، لبوں پر ہی موجود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا حکم یوں دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے لبوں پہ زبان پھیرتے رہنے کی، تو اب اگر کچھ ذرے اس کے زبان سے لگے اور پھر وہ ٹیسٹ الگ سے نیچے اترتا ہے، ایسا ہے مشکل لیکن پاسبل بھی ہے، تو پھر اسے علماء بچنے کا حکم دیتے ہیں، بچنا ہی بہتر ہے. اور خواتین کے جو کاسمیٹکس وغیرہ میک اپ وغیرہ تو وہ تو ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے، ایکسٹرنل ہے، لیکن وہ جو آنکھ کے ساتھ اگر بعض دفعہ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، جو اندر آئی لائنر لگایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے لپسٹک لگائی جاتی ہے، اس سے احتیاط کرنا پڑے گی، کیونکہ آنکھ کا تو لنک ہے نا نیچے حلق سے، لیکن ہوتا کم ہے کہ وہ چیز آنکھ میں تو جا سکتی ہے، پھر وہ نیچے اتر جائے، مشکل کم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزے کا حکم. لیکن دونوں صورتیں ہیں کہ اگر دودھ پلا سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. لیکن اگر دودھ پلانے سے اسے اپنی جان خطرے میں یا ویکنس ہو جانے کی وجہ سے بچے کی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہاں اسے، چاہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ وہاں سے روزہ سکپ کرتے اور رمضان کے بعد اس کی قضا ادا کر لے. ٹھیک ہے. سر ایک اور اس میں کوشچن ہے، وہ یہ کہ جو روزے کے دوران ہم آنکھ، کان اور ناک ENT اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے قطرے وغیرہ ڈاکٹر جو بہت سارے پیشنٹس کو بولتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے ڈراپس وغیرہ کا؟ جن کا ظاہر ہے ان کا تو لنک میں حلق سے ہے، حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بیمار والا حکم ہوگا. یا تو آپ سحر افطار میں یوز کر لیں، 2 ٹائم ڈالنے نا آپ نے، تو سحری کرنے سے پہلے استعمال کر لیں ڈراپس، اور ادھر سے افطاری کرنے کے بعد استعمال کر لیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے. بیمار کے لیے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ڈالنے، تو پھر روزہ چھوڑنا پڑے گا. تو اس کا اگر ایسے ڈراپس ہیں کہ جو حلق سے نیچے اتریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا. بیمار کو تو رخصت دی ہے قرآن پاک نے کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو گناہ نہیں ہے، بعد میں وہ رکھنا لازم ہے. اچھا، اور قضا یعنی کہ اس کی، ہاں قضا اس کا مطلب وہ فرض ہے وہ رکھنا دوبارہ بعد میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اگلا کوشچن ہے کہ روزے میں ایمرجنسی کی حالت میں بعض دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے. 2 طرح کے انجیکشن اس میں آ جاتے ہیں، ایک مسلس کا انجیکشن بولا جاتا ہے، ایک وین کا انجیکشن، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دونوں جائز ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا میدے سے ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے انجیکشن کا، کہ میدے میں کوئی غذا یا خوراک پہنچتی ہو ان کی وجہ سے ڈائریکٹلی. تو بامر مجبوری اگر کوئی ایمرجنسی کوئی کیس ہو گیا ہے تو ڈرپ ہی لگوائی جا سکتی ہے، اگر ایمرجنسی کوئی کیس ہے. تو انجیکشن وغیرہ تو ویسے بدرجہ اولا جائز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی منہ میں چلا جائے، جیسے گلے میں، ناک میں چلا جائے، اس کے متعلق فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کلی کرتے وقت روزہ دار ہونا یاد تھا اور پھر پانی حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. چاہے جان بوجھ کے کیا چاہے وہ غلطی سے ہوا، روزہ ٹوٹ گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت کلی کر رہا تھا روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، تو وہ غلطی سے گیا، یاد بھی نہیں تھا، توجہ بھی نہیں تھی کہ میں روزے سے ہوں، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میرا اگلا کوشچن ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف بال صاف کرنا، اس کے متعلق درست ہے، جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت، یہ کوشچن آیا تھا میرے دوست کی طرف سے، تو یہ میرا کوشچن ہے کہ وضو کرتے وقت بعض دفعہ عصر اور مغرب کے ٹائم بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، مسانے کی گرمی ہو جاتی ہے، پانی بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، واٹر لیول بھی بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب ہم کیا کہتے ہیں اپنا استنجا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایون کچھ دیر کے بعد سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں بھی اگر ہم جائیں، کچھ ڈراپس جو ہیں پیشاب کے وہ نکل جاتے ہیں یورین کے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا وضو ٹوٹ جائے گا نماز کے حالت میں؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے، خاص طور پہ عصر اور مغرب، یہ 2 وقت تو ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کی شکایت آتی ہے.
اچھا، پہلے تو یہ کہ ہم اس کا مطلب روزے کے متعلق پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو روزہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب آ جائیں دوسری طرف کہ وضو کا ٹوٹنا. اگر قطرہ کبھی کبھار آتا ہے یا صرف روزے کی وجہ سے آ رہا ہے اور وہ ایک مخصوص ٹائم کی وجہ سے آ رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا, نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی, وضو بھی دوبارہ کریں گے. اور اگر ایسا مجبور معذور شخص ہے کہ بعض اوقات نا یہ بیماری بھی ہوتی ہے, تو وہ لوگ جب بھی جھکتے ہیں جب بھی اٹھتے ہیں 24/7 میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں, تو اس کے متعلق حکم یہ ہے, اس کو شریعت کہتی ہے معذور ہے شرعی. تو اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ڈراپس آنے میں کہ 4 فرض والی جو رکعت ہے وہ نماز 4 فرض ادا کر لے گا, تو پھر تو اسے وضو دوبارہ کرنا ہوگا ہر بار ہی. لیکن اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا, مستقل ہی قطرہ آنے کی شکایت ہے کہ جب بھی اٹھے گا جھکے گا قطرہ آ جائے گا اور 4 رکعت کی نماز بھی مکمل نہیں پڑھ سکے گا, تو پھر شریعت اس کو معذور کہہ کے اس کو رخصت دیتی ہے کہ ایک وضو سے ایک وقت کی نماز ادا کر لے, اگلے وقت کی نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا. اور اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہو اور پہلی صف میں اگر ایک یا دوسری رکعت کے ٹائم یہ ہو جائے تو اسے دوبارہ سے نماز ادا کرنا پڑے گی بعد میں. اس میں پھر یہ ہو کہ میں نے کہ وضو اگر جس وقت ٹوٹا ہے آپ پیچھے ہٹے ہیں تو پیچھے ہٹنے میں بھی ہمارے ہاں عوام سمجھتی ہے کہ جماعت میں پیچھے کیسے جائیں گے. امام کے آگے سے گزرنا منع ہوگا, نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں جب بامر مجبوری آپ جماعت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, ایک عام تنہا نمازی ہو اس کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے, لیکن اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو لامحالہ پیچھے تو آنا ہے نا, تو وہ پھر امام آپ کے لیے ستھرا ہے اور امام کے سامنے سے گزرنا گناہ ہوگا, صفوں میں سے گزر سکتے ہیں. تو آپ اسی وقت پیچھے آئیں گے اور ناک پہ ہاتھ رکھ لیں کہ جیسے نکسیر پھوٹنے کا اشارہ کیا آپ نے, اور پیچھے آ گئے. آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز سے باہر کر دے, یعنی کھانا پینا, بات نہیں کی, خاموشی سے گئے وضو خانے پہ وضو کیا اور دوبارہ آ گئے, تو جہاں نماز آپ کو ملی جماعت میں وہیں سے پڑھ لیں, جو رہ گئی وہ ادا کر لیں, جو پہلے پڑھ لی تھی وہ بھی شامل ہو گئی. لیکن اگر آپ واش روم چلے گئے یا آپ نے کسی سے بات کر لی یا کھا پی لیا, تھوڑا دیر ویٹ کر لیا, اس کے بعد اگر آپ دوبارہ آ رہے ہیں تو پھر نماز نئے سرے سے شروع کرنا ہوگی آپ کو. سر میرا آپ سے اگلا کوسچن یہ ہے کہ ایک کوسچن آیا میرے دوست کی طرف سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی داڑھ کا تھوڑا سا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بلیڈنگ آنا شروع ہو جائے گی تو کیا حکم ہوگا؟ لیکن 2 چیزیں ہیں کہ اگر میں اس کو پڑھ بھی رہا تھا اور میں نے یہ ویسے آپ نے پہلے بھیجا تھا تو میں نے ڈسکس کیا تھا عالم صاحب سے, تو اگر خون حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ صرف اپنا خون صرف منہ کے اندر رہا اور اس نے وہاں سے باہر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جتنی بار بھی آتا رہے وہ اسے تھوکتا رہے اینڈ دیٹس اٹ, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ جو ہم نے پہلے جیسے کوسچن کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی غلطی سے وہ انجسٹ ہو جائے, اس میں کوئی کنٹرول نہ ہو, جیسے ریفلیکس آ جاتا ہے گلے کا ایسے اندر نکلنے والا, تو پھر اس کے متعلق کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ جیسے وہ ہمارے ہاں مطلب اپنے ہی تھوک کو نگل لینا, روزے کی حالت میں بار بار نہیں تھوکتے, اپنے ہی تھوک نگل لیتے, تو اسے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. اچھا سر, میرا آپ سے اگلا کوسچن ہے کہ سحری کے وقت ایک شخص اٹھتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے, سحری ہو چکی ہوتی ہے, سحری کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیا کرے گا؟ حکم اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کتنا کھانا پیا سکتا ہے یا پھر وہ صرف سحری کا وقت تو گزر گیا نا, جب اذان ہو رہی ہے تو سحری کا وقت گزر چکا, بس اب نیت کر لے, روزہ رکھ لے. سحری شرط نہیں ہے, سحری سنت ہے, سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا. اسے پتہ ہے کہ میں سحری کے بغیر سروائیو نہیں کر سکوں گا, اس متعلق بھوک لگ رہی ہے اسے, اگر اسے مطلب لگ رہا ہے کہ میں پھر شدید نکاحت کے اندر چلا جاؤں گا, میں سروائیو نہیں کر سکوں گا, بے ہوش ہو جاؤں گا, ویکنس بڑھ جائے گی, یا میں کوئی دوسرے فرائض نہیں ادا کر پاؤں گا, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فجر طلوع ہو چکی اور وہ کھا لے اور پھر روزہ اپنا نیا روزہ شروع کرے, تو ایسا تو اجازت نہیں ملے گی. لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے, آپ نے بھی روزے رکھے ہیں, میں نے بھی روزے رکھے ہیں, ہم بغیر سحری کے کوئی بار روزے رکھ چکے, کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھایا بھی ہے, 12 لیکچرز بھی پڑھائے ہیں ہم نے, تو نہیں ہوتا. لیکن اگر کچھ ایسے ہیں جیسے مزدوری کرنی ہے, کسی چلانی ہے, وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اگر سحری نہیں کی تو اتنی نکاحت ہو جائے گی اور اسے یقین ہے کہ میں نہیں بیئر کر پاؤں گا اور میں گر جاؤں گا, میری جان کو خطرہ پہنچے گا, تو جہاں روزہ چھوڑنے کی جو رخصت ہے نا بیماری کی, میں اس سوال کو بھی یہیں ایڈ کر لوں. وہ ایک سوال آپ نے بھیجا تھا, وہ ایک سوال پڑھ لیں آپ اسے. ٹھیک ہے سر, وہ کوسچن یہ تھا کہ آج کل کے بچوں میں, نوجوانوں میں بھی شوگر, ڈپریشن, جسمانی طور پہ کمزوریاں جیسے کہ آئرن کی کمی, خون میں ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز کی کمی, وٹامن D3 کی کمی, ہڈیوں کے گودے کی کمی, آرتھرائٹس, ہیپاٹائٹس, وہ تینوں قسم کے. ایسی صورت میں بعد میں روزے بھی پورے نہیں ہو سکتے
کیا اور رکھنا بھی چاہتے ہیں. اللہ کی حدود و فرائض کو کیسے ادا کیا جائے؟ یہ نسل پہلے نسلوں سے کمزور ترین نسل ہے جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس کی بیماری، دل کا دباؤ ہوا پریشر، دم گھٹنے کا شکار ہو جاتی ہے. جبکہ مہنگائی کا دم توڑ دینے والا سیلاب بھی ہے اور غذائی قلت اور صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہیں. اسلام ہمیشہ کے لیے ضابطہ حیات ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے؟ یہ سوال ہے. ایسی صورت میں جب گھر کے سب افراد روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تب وہ کیا اس کے لیے ہوگا؟ اور کوئی بیچ کا راستہ تلاش کرنے کا نہیں کہہ رہی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں وہ جاننا چاہتی ہوں اسلام اور عصری تقاضے کی روشنی میں. جزاک اللہ. پہلے تو یہ مہنگائی کو ڈسکس کر لوں میں کہ مہنگائی کا روزے سے کیا تعلق ہے. صحابہ کرام نے کھجور کھا کے پانی پی کے بھی تو روزہ رکھا ہے نا. یہ پکوڑے اور برگر اور یہ فروٹس کا استعمال یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا. تو روزہ مہنگائی کا وجہ سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم شریعت کے معیار پہ جا کے روزہ رکھیں تو ریلیف ملتا ہے فائنینشیل، کھانا پینا کم ہوگا. تو مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی آ جائیں بیماری کی طرف، جو آپ نے یہ بیماریاں گنوائی. دیکھیں اس طرح تو پھر پوری پاکستانی قوم میں کہوں گا کہ غالب تعداد ایک اکثریت تعداد ہوگی جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوگی. تو اب وہ والا سوال بھی جو آپ نے کیا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ میں اتنی نکاحت میں چلا جاؤں گا اور میں بیئر نہیں کر پاؤں گا، اور یہ بیمارے والی، یہاں پہ روزہ چھوڑنے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پہلے سے مریض ہے، روزہ رکھا اور مرض بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مرض دیر سے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا. ایک یہ صورت آ گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو. اب اگر ان بیماریوں سے جان جانے کا خطرہ ہے روزہ رکھنے کا، اور وہ آپ کو کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے اس حالت میں روزہ رکھا تو آپ جان سے جا سکتے ہیں، اس صورت میں رخصت ملے گی. لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بیماری تو مسائل تو چلتے رہتے ہیں، تو ان سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ملے گی. ہاں اگر فار ایگزامپل بخار ہو گیا نہیں رکھ پا رہے تو چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ مستقل قضا بھی نہیں ہو پائے گی تو اس کی تو شریعت رخصت نہیں دے گی. شریعت روزہ چھوڑنے کی رخصت صرف ان صورتوں میں دیتی ہے کہ یا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیمار دیر سے اچھا ہوگا، یا جان کو خطرہ پہنچتا ہے. تو اب وہ جو سحری والا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر پتہ ہے کہ میں نے کسی چلانی ہے، اینٹیں اٹھا کے اوپر جانا ہے منزل پہ، تو ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے بغیر، انرجی کے بغیر سروائیو ہی نہیں ہوگا، اور اس نے سحری بھی نہیں کی ہوئی، تو اب اسے لگ رہا ہے کہ میں گر جاؤں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، تو وہاں پہ رخصت مل سکتی ہے. لیکن عام حالات میں جس کی ایسی جاب نہیں ہے تو 8-7 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، یا میکسیمم پاکستان میں گرمیوں میں بھی چلے جائیں. اس بار تو سردیوں میں آ رہے ہیں نا، تو مطلب موسم ٹھیک ہے، بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے کا بنتا ہے. تو کبھی کبھار ہم گھر میں اسٹرائک پہ جب چلے جاتے ہیں تو تب بھی تو گزار ہی لیتے ہیں نا. مطلب اور جو عاشق ہوتے ہیں کسی کی جدائی میں بھی کھائے پیے بغیر کافی دن رہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح پہ یہاں پہ کہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل امراض کے اندر، جیسے آپ کو کہیں پین ہے جسم میں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے کمرے کے اندر رہنا ہے، چھت میں، پنکھے میں، سکون میں ہیں، آپ بیئر کر سکتے ہیں، وہ گزر جائے گا. تو بیئر تو کرنا پڑے گا. یہ کہنا کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف پہ رخصت نہیں ملے گی. روزہ تو ہے ہی برداشت کرنے کا نام نا، تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. ہاں جب ناقابل برداشت حد تک اذیت ہو رہی ہے اور جان جانے کو خطرہ ہے، مرض بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں آپ. ہو گیا سر. ایک اور کوسچن یہ، اچھا اسی میں ایک پوائنٹ اور کروں گا کہ یعنی کہ بیچ کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. بیچ کا راستہ کچھ صورتوں میں نکلتا بھی ہے، کچھ صورتوں میں نہیں نکلتا. جہاں شریعت اجازت دیتی ہے مسافر کو اور بیمار کو، وہاں بیچ کا راستہ نکل آیا. جہاں شریعت اجازت نہیں دے گی تو ہم خود سے نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا. 7 سال سے اوپر کے بچوں کا رمضان اور دین کی طرف راغبت کیسے کی جائے؟ تو جیسے میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ کے والدین نے کیا ہوگا، ہم سب کو، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تھا تو باقاعدہ ایک تقریب ہوئی تھی روزہ کشائی کی. بڑی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، بڑی اپریسیشن ملی تھی. پیرنٹس بار بار بتا رہے تھے، اس کو بتا رہے تھے، اس کو بتا رہے تھے، گیسٹ اکٹھے کیے گئے تھے. تو اس سے بچوں میں کیا ملتا ہے؟ کانفیڈنس ملتا ہے، اور مطلب بوسٹ اپ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے لیے. اور میں تو مطلب پچھلے سال، حالانکہ اس سال قدرے بہتر ہے موسم، لیکن پچھلے سال اس سال کی بنسبت تھوڑا سا تو تکلیف دہ تھا، گرمی تھی کچھ حد تک، یا اس سے پچھلے سالوں میں بھی. تو جی میں نے اپنی بھتیجیوں کو دیکھا، 12 سال کی، 8 سال، 9 سال کی بچی تھی، ایک 12 سال کی، ایک 9 سال کی. 9 سال والی نے بھی 1-2 روزے رکھے تھے، اور 12 سال والی نے تقریباً 10-15 روزے رکھے تھے. ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو بچوں کو روزہ رکھنے کا ایک زیادہ شوق ہوتا ہے، بچوں کو رغبت دلانا، بچوں کو خود سے بڑا شوق ہوتا ہے روزے کا. اور آپ اور میں ہم رویا کرتے تھے اگر ہمیں سحری میں نہ اٹھایا گیا ہو، ہم نے روزہ رکھنا تھا، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا. تو بالکل اس بات پہ احتجاج کیا کرتے تھے. تو بچوں میں زیادہ شوق ہے. میرا خیال ہے اب بڑوں کو شوق دلانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بچوں کو بہرحال پھر بھی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم انہیں اگر تھوڑا اپریسیشن کر دیں افطار کے وقت، کچھ اچھی سویٹ ڈش بنا لیں، بچوں کی پسند کی چیز بنا لیں، بچوں کو انعام دے دیں، اور جو زیادہ مطلب روزے رکھے گا اس کو عید والے دن عیدی کچھ زیادہ مل سکتی ہو، کوئی پسند کی چیز دی جا سکتی ہو، تو اس سے انشاءاللہ بچوں کی جیسے جیسے حوصلہ افزائی کرتے جائیں گے ان میں شوق آتا چلا جائے گا. سر اگلا کوشچن ہے کہ کیا روزے کے دوران احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر خود سے کچھ ایسے کیا جائے. ہاں اب آ جائیں اس طرف نا کہ دیکھیں اگر احتلام مطلب بائی ڈیفالٹ نیچرل سویا ہوا تو اور احتلام ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، کپڑے ناپاک ہوئے کپڑا پاک کرنا ضروری ہوگا، بدن ناپاک ہوا تو غسل کرنا ضروری ہوگا. روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر کسی نے خود سے اپنے اوپر غسل فرض کیا بیوی کے پاس جا کے یا کسی گناہ کے ذریعے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا، کفارہ دینا ہوگا روزہ توڑنے کا. سر اگلا ایک کوشچن ہے، مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ سوال. ہم رمضان المبارک کی برکات اور عبادات کو باقی سال میں کیسے اپنی معمول زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ آ جائے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے. تو ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے سوال پوچھنے والے کا بھی. اور قرآن کہتا بھی ہے نا کہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول. 1 مہینہ ہمیں کمانڈو ٹریننگ دی جاتی ہے، ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں، یوں سمجھ لیں جیسے باقی جگہوں پہ. تو اللہ پاک بھی ایک کمانڈو ٹریننگ اور ریفریشر کورسز کروا رہا ہوتا ہے کہ 30 دن کے اندر ہم وہ صلاحیت حاصل کر لیں. 30 دن بہت ہوتے ہیں، اور جب ہم نے پورے اعصاب پر، نفس پر، جسم پر کنٹرول کر چکے ہیں، کھانا سامنے ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن 2 منٹ رہتے ہیں، شدید پیاس کے باوجود بھی نہیں کر رہے، دل چاہ رہا ہے پانی پینے کو، چاہت موجود ہے، اختیار بھی موجود ہے، پی سکتے ہیں. تو یہ جو برداشت پیدا ہو رہی ہے، جو حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، اگر اسی طرح ہم پورا سال کوشش کریں تو انشاءاللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل ہوں گے. بس اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا سیکھیں. ہر کام سے پہلے بس یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک راضی ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے طاق رات کے فضائل، جو 5 طاق راتیں 4 یا 5 آتی ہیں، ٹیکنیکلی تو 5 آتی ہیں نا سر، تو ان کے فضائل، عبادات، ان کے متعلق. سورہ قدر کے اندر وہ اصل میں مطلب میں بہت تفصیلی واقعہ میں اس کو شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے تقریباً 1000 سال کی جو ہے وہ عمر پائی تھی. اس نے بڑی کثرت سے عبادت کی. حضور نے جب اس کی عبادت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام تھوڑے سے مطلب اداس ہوئے کہ اس کی تو عمر زیادہ تھی، عبادت زیادہ کر لی، ہم تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچیں گے. تب اللہ پاک نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی جس کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے اندر کوئی 1 رات عبادت کر لے تو وہ 1000 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے وہ افضل ہوگی. شہر مہینے کو کہتے ہیں، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ افضل ہوگا. تو اب طاق راتوں میں یہ ہے کہ پھر جب وہ کہا گیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی، حضور نے فرمایا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، جو اعتکاف میں جب جاتے ہیں وہ پہلا ہی دن، پہلی ہی رات، پہلی طاق رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، ان میں سے کوئی ایک رات جس نے عبادت کی، قیام کیا، تو وہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے. اتنا ثواب وہ پا لیتا ہے. صحیح. اچھا سر لیلۃ القدر کے بارے میں بھی بتائیے گا. لیلۃ القدر جو ہے وہ ابھی ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے کہ 1000 مہینے سے جو افضل رات ہے وہ رات لیلۃ القدر، بڑی قدر و منزلت والی رات یہ کہلاتی ہے. تو اس رات میں اللہ پاک کی رحمتیں تو پورا سال ہی برستی ہیں، لیکن اس رات خصوصیت کے ساتھ کہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے اور صدائیں دے رہی ہوتی ہے. اور پھر اس رات میں جس نے عبادت کی تو وہ 1000 مہینوں سے جو عبادت کرنے والے تھے ان سے بہتر ہو جاتا ہے، انسان ان کے برابر پہنچتا ہے، اس ثواب کو پا لے. سر چاند رات کے متعلق اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے کہ کل عید ہے، تھوڑا سا ماحول، کیا پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے. اس میں آپ ڈفرینس دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ چاند رات کی اپنی ایک عبادت ہے اور اسے پورے طریقے سے آپ کو کرنی چاہیے، لیکن نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی. جو چاند رات ہے نا، اس کو مطلب جو ہمارے ہاں کتب اسلامیہ یا کتب فقہ ہیں ان کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ایک روایت ہے، تو وہ ہم
نیچے لکھ دیں گے. میں اس وقت اس کا خلاصہ مفہوم پڑھ دوں کہ اللہ پاک ہر روز رمضان میں افطار کے وقت اتنے، ہر جمعہ کو اتنے، اور ہر آخری رات پورے مہینے کا جو آخری افطار ہوتی ہے اس میں پورے مہینے کے برابر، اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے اس میں پورے مہینے کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں چاند رات جو ہے عبادت کی ہے، پورے 30 دن روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کیا ہے، تو اس کے بعد ایک خوشی کا دن آ رہا ہے. تو خوشی کا دن اللہ پاک نے خوشی منانے کے طریقے بھی بتائے ہیں. شکرانے کا دن ہے تو لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تو بجائے ہم شکر ادا کرنے کے 30 دن روزے رکھیں اور پھر جب وہ بازاروں میں، پارکس میں، اور پھر آپ وہ طوفان ایک بدتمیزی ہے، غیر محرموں کے ساتھ میل جول ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم وہ 30 دن کی ساری روحانیت ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں. جو 30 رات کمایا تھا، جو اثاثہ تھا، وہ کھو دیا ایک ہی رات کے اندر. تو اس رات کو بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت میں گزاریں. بلکہ جو معتکفین ہوتے ہیں نا، اعتکاف کرنے والے، وہ کوشش کرتے ہیں وہ عشاء پڑھ کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں گھر والوں سے ملنے کے بعد، وہ رات بھی اعتکاف میں گزارتے ہیں تاکہ یہ رات فضولیات میں نہ گزرے. اور اگر نہیں گزار سکتے مسجد میں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے، اور باقی وقت میں آپ آرام کریں، گھر سو جائیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ آپ بازار پارکوں میں جا کے گناہوں میں اس رات کو گزار رہے ہوتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا چاہیے اس رات کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عیدین کی راتیں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ، ان راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دن مر جائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، یہ حج کی 3 راتیں یہ ہو گئیں. چوتھی عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہہ رہے ہیں، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات. یہ حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کی 2 جلد اور صفحہ 98 پر حدیث نمبر 2 ہے لیلۃ الجائزہ کی عبادت کے متعلق. سر عید کے متعلق فضائل، اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کی، یہ میٹھی جو سنت ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ مختلف ڈشز ہوتی ہیں، یہ ساری اس کے متعلق. عید الفطر کے دن جو اعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں اپنی استطاعت کے مطابق بننا سنورنا، آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، اور عیدگاہ کے لیے جو ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، کھانا عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھا کے جانا، اور وہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جانا، یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں. اور عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحبات میں سے ہے. سر میرا آپ سے اگلا کوسچن ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا، دانت صاف کرنا، سرما لگانا، اس کے متعلق روایات. ٹوتھ برش سے تو بچنا چاہیے کہ اگر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق سے نیچے اترا تو روزے کو فاسد کر دے گا. اور اگر آپ اتنی احتیاط سے کر سکتے ہیں کہ حلق سے نہیں اترتا آپ کے ٹیسٹ، ذرات بھی، یہ مسواک ہے تو اس کے ذرات نیچے نہیں جاتے، تو کرنا درست ہے، جائز ہے، لیکن احتیاط بہت مشکل ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا جو ٹیسٹ ہے یا مسواک کے جو ریشے جھڑتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اتریں گے وہ روزے کو فاسد کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ سحری آپ اس طرح سے کریں کہ 4:18 پہ روزہ بند ہوا، 4:05 پہ کھا پی لیں اور پھر برش کریں اچھے سے، اور اس کے بعد آپ اپنا روزہ شروع کر دیں اور ادھر سے افطاری کے بعد برش کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. سر میرا آپ سے اگلا کوسچن ہے، روزے سے پہلے جو سگریٹ پی جاتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو مجھے پتہ ہے جیسے اذان ہونے سے پہلے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لوگ، اور افطاری کے فوراً بعد یہ. اور خاص طور پہ ایک اور کوسچن بھی اس میں ایڈ کروں گا، حالانکہ یہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے میری اس میں بحث ہوئی ہے، روزے کے دوران سگریٹ تو ٹوٹلی ختم. روزہ کے دوران سگریٹ پینا، روزے کی حالت میں پینا، یہ تو روزے کو فاسد کر دے گا. لیکن اگر کوئی مطلب سحریز کے وقت میں پیتے ہیں یا افطاری کے وقت میں، تو جنہیں ایڈکشن ہو چکی ہے تو ایک طرف تو ہم روکیں گے ضرور کہ سگریٹ چلیں گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو چینج کر رہے ہیں تو اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ مکروہ کہا گیا ہے اسے، ناپسندیدہ عمل نا.
تو روزے کی حالت میں نہیں پی سکتے، اس کے علاوہ پی سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے، صحت کے لیے برا مطلب مضر ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے. سر اچھا، یعنی کہ اگر ہم سگریٹ کی عادت ایک شخص کو ہوتی ہے، ایسے شوقیہ سگریٹ پیتا ہے، تو وہ مکروہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں گناہ تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی بیماری ہے یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ آ جائے، وہ چین سموکر ہے، مسلسل پی رہا ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری لگا لیتے ہیں، دن میں ڈبی مکا دیتے ہیں جو، تو اس صورت میں تو پھر وہ جو جیسے سائنس بھی ہماری میڈیکل کہتی ہے کہ پھر یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کو روکا جائے گا، وہاں منع ہے، وہاں ناجائز بھی ہے. لیکن اگر کسی نے اتفاق کیا، شوقیہ دوستوں میں بیٹھ کے کبھی ایک دو بار پی لی، تو مکروہ کہیں گے، ناپسندیدہ عمل کہیں گے، روکا ضرور جا سکتا ہے، لیکن آپ نے شرعی حیثیت پوچھی ہے نا، تو گناہ نہیں کہہ سکتے اس کو. صحیح ہو گیا. اچھا، مسافر کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ جو ہے، کچھ لوگ تو بائی چوائس رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے رکھنا ہے، میں برداشت کر لوں گا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر کوئی رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جیسے سفر آسان جو ہے نا، آرام دہ بہت ہو گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں سفر، اسی گاڑی میں سفر کرنا ہے، تو کوئی ایشو نہیں. اگر کوئی رکھنا چاہ رہا ہے تو اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے. لیکن اگر رخصت ہے تو وہ اس کو نہیں ہے کہ سفر کرنا ہے، میں نے مثال کے طور پہ 8 بجے روزہ میں صبح ہی چھوڑ دوں اپنے گھر سے ہی، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ حالت سفر میں ہوں اور پھر آپ کو سحری مطلب نہیں میسر آ رہی، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے، یعنی کہ کھانا پینا اسے یاد نہ ہو اور وہ کھا لے پی لے، پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ یاد ہوتے ہوئے کھایا تو روزہ ٹوٹے گا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوران روزہ اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جائے، حیض سٹارٹ ہو جائے، تو اس دوران کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا لیکن اب وہ کھا پی تو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک مشرقی کلچر ہے، تو خواتین تھوڑا سا ریزرو رہتی ہیں، تو وہ اسی طرح رہے جیسے روزہ دار رہتے ہیں، سب کے سامنے اعلانیہ نہ کھائے پیے، اور اس کے بعد کے جو مطلب دن ہیں تو وہ اپنا اس میں روزہ نہیں رکھے گی، اور دن گزرنے کے بعد رمضان کے بعد اس کی قضا ادا کر لے. ایک میں نے پہلے بھی کوشچن پوچھا تھا احتلام کا، سیلفلی انڈیوسڈ ماسٹربیشن میں اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کر لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے مغرب کے بعد جا کے افطار کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی ثواب گناہ نہیں ہے، مطلب اس عمل کو. دیکھیں ایک چیز، ہم دو چیزوں کو الگ الگ سمجھیں. ایک روزہ رکھنا فرض ہے، ایک ہے رمضان کا احترام کرنا، یہ بھی لازم ہے. اور جو بیمار ہے یا مسافر ہے، ان کو بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ علل اعلان نہ کھائیں پئیں، سائڈ پر کھا لیں. تو اگر کسی کا روزہ ان وجوہات کی بنا پہ ضائع ہو گیا، ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، تو اس کو بھی یہی کہا جائے کہ وہ علل اعلان نہ کھانا پینا شروع کر دے. وہ مسلمانوں کے سامنے اگر مطلب رمضان کا احترام نہیں کر رہا، تو یہ پھر ناپسندیدہ عمل ہے. تو وہ الگ کھا پی سکتا ہے، چھپ کے کھا پی سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ لوگوں کے سامنے علل اعلان نہ کھائے. وہ دوسروں کو بدگمانی بھی ملے گی، کس کو پتہ کہ یہ بیمار ہے، یہ روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، وہ تو ایسے ہی سمجھیں گے نا روزہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خود کو مطلب تنقید سے بچانا چاہیے. اچھا سر، میرا اگلا کوشچن ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، اچانک سے بی پی ہائی ہو گیا اور ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو گئی، زبان کے نیچے بلڈ پریشر کی گولی رکھ دی جاتی ہے، اب اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس کا تو روزہ ٹوٹے گا، ظاہر ہے، اور بامر مجبوری ٹوٹ رہا ہے، تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، رمضان کے بعد قضا ادا کر لے. ٹھیک ہے سر. حاملہ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اسے اندیشہ ہے اور تکلیف بڑھ جائے گی یا بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر روزہ چھوڑ دے، بعد میں ادا کر لے. ایک اور سوال ہے سر، جو کہ پہلے ہوتا تھا، اب شاید تھوڑا کم ہو جائے. روزے کی حالت میں بار بار لوگ نہاتے ہیں، اب اس سے اندیشہ تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی وغیرہ کی جو کنزمپشن ہے وہ پاسبل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے متعلق. اچھا، کل بھی میں ایک مطلب پوڈ کاسٹ کی تیاری کے لیے نا حدیث پاک میری نظر سے گزری، میں مطالعہ کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور جو ہے وہ سر پہ پانی ٹھنڈا ڈالتے تھے روزے میں. جب عصر کا وقت آ جاتا، جب نکاح غالب آنے لگتی، تو نہانے سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرے لوگوں کو کہ دیکھو جی مجھے ایسا ہو گیا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خود کو پریشانی یا روزے کو ایک تکلیف دہ عمل ثابت کرنے کے لیے کوئی کرنا چاہے، تو مطلب منع کیا جائے گا اس کو. اگر کوئی اس نیت سے نہیں کر رہا اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ٹھنڈک ملے گی جسم کو اگر نہا لوں گا، تو کچھ طاقت بھی مل جاتی ہے نہانے سے، کچھ انرجی جسم بحال ہو جاتا ہے، عبادت میں بھی دل لگتا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ نہا سکتے ہیں، چاہے 10 بار نہائیں، کوئی ایشو نہیں. میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھا تھا بلڈ والا، جو منہ کے اندر آ رہا تھا، کسی جگہ خون پیپ وغیرہ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا تو کوئی لینا، اس سے کوئی ایشو نہیں. اسے بس اگر خون یا پیپ جسم سے بہہ جائے، ایک قطرہ بہہ جائے، تو وضو کو وہ فاسد کر دیتا ہے، وضو دوبارہ ہوگا، روزے کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. سر اگلا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ جب گرمی کی وجہ سے لوگ
ٹیوب ویل پہ سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جانا اور نہانا یہ تو جائز ہوگا، ٹھیک ہے، ٹیوب ویل پہ نہا رہے ہیں یا سوئمنگ پول پہ نہا رہے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں پہ دو چیزیں احتیاط کرنی ہوں گی، ایک تو ستر عورت ظاہر نہ ہو، ستر جو ظاہر نہ ہو. بعض اوقات نکر پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں، تھائز چھپانا، مرد کا جو ستر عورت ہے وہ گھٹنوں سمیت ہے، گھٹنے تک بھی نظر نہ آئے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ روزہ ہونا یاد تھا اور آپ نے چھلانگ لگائی ہے پانی کے اندر اور اب پانی حلق سے نیچے اترا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کو روزہ دار ہونا اپنا یاد تھا، تو پھر احتیاط ضرور کریں اس کو. سر یہ شوال کے 6 روزے ہیں، اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے ثواب ملے گا، یعنی پورا سال وہ روزہ دار رہا. ٹھیک ہے سر، میرا آپ سے اگلا کوسچن یہ ہے کہ کسی کے سامنے کھانا پینا، اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی شخص میرے سامنے کھا پی رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن اخلاقاً اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں اخلاقاً تو یہی ہے نا کہ رمضان کا احترام کریں، روزہ دار کے سامنے نہ کھایا پیا جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی اور سامنے سے کھانا گزرے تو ایک نفس کو مزید اس کی خواہش ہوتی ہے، تو روزہ دار کے سامنے نہ کھایا پیا جائے، یہ بہتر ہے. لیکن ایک روایت بھی بیان کرتے چلوں، ہم اس کو حدیث پاک کو نیچے دے بھی دیں گے کہ جب روزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے اس چیز کا. لیکن اس کو جواز بنا کے کوئی یہ نہ کرے کہ اب میں روزہ دار کے سامنے ہی کھانا شروع کر دوں گا، تو وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی کہیں سے گزرا روزہ دار اور اس نے کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ کھا پی رہے ہیں اور میں اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا ہوں، تو اس کو اس بات پر مزید ثواب بڑھ جائے گا اس کا. کوشچن میں کر لیتا ہوں سر، جیسے وضو کوئی نہیں، میرے دیکھ رہے سر کٹ ہو جائے گا، وضو کر لیا کلی کی، لیکن منہ تو تر ہو گیا نا پانی سے، اس کے بعد تھوکتے پھرتے ہیں کہ وہ پانی یعنی کہ ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے، تو وہ ذائقہ رہتا ہے پانی کا، اس کے متعلق کہ وہ اب جو منہ میں رہ گیا ہے وہ نگل لیا جائے، یا تھوک اکثر اکٹھا ہو جاتا ہے وہ نگل لیا جائے، یا اسے تھوک کے منہ خشک کیا جائے، مطلب وہ کیا صحیح؟ روزہ کے دوران میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. محسن نے جو سوال کیا کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، گیلا پن کا ایک احساس ہوتا ہے، تو لوگ اسے تھوکتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس تری سے بھی حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیں پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد جو منہ میں تری رہ جاتی ہے، یا بعض اوقات لوگوں کے منہ میں لعاب بن رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار تھوک رہے ہوتا ہے، مناسب نہیں ہے. تو اگر کسی نے مطلب تھوکا تو کوئی ایشو تو کوئی نہیں ہے، لیکن طبیعت کو ناپسند ہوتا ہے کہ جہاں تھوکے گا وہاں برا لگے گا. تری اگر حلق سے نیچے اتری ہے یا تھوک اپنے ہی منہ کا نیچے حلق سے لے لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانی کا قطرہ اگر حلق سے نیچے اترا تب روزہ ٹوٹے گا. اچھا، روزہ رکھ کے لوگ فلمیں ڈرامے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے متعلق روایات؟ دیکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے بچے رہنے کا نام تو نہیں ہے نا. میں نے ایک روایت جو تعریف کی تھی روزے کی، ڈیفائن کیا تھا، نفسانی خواہشات سے رکا رہنا، تو اس میں ہر جسم کے عضو کا روزہ ہے. ہاتھ کچھ غیر شرعی چیز کو نہ پکڑیں، آنکھ غیر شرعی چیز کو نہ دیکھے، مطلب جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کر دیا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھ کے لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یا فلمیں دیکھنا شروع کر دی. پھر کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ روزہ رکھا اور پھر گناہ کر رہے ہیں آپ. تو روزہ تو ہو جائے گا، روزہ اپنی جگہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ روزے روحانیت سے خالی ہوں گے. اور جیسے رمضان کے اندر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح رمضان کے گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا سر، روزہ رکھ کے ایک بندہ سوتا رہے اور افطاری کے ٹائم اٹھے، سحری کر کے سو جائے، افطاری کے قریب آ کے اٹھے، کوئی گناہ کوئی اس طرح کا کوئی؟ نماز تو پڑھی نا اس نے درمیان میں، نماز وہ پڑھ لے، نماز پڑھنا لازم ہے. اس کے علاوہ سویا بھی رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو میں نے سنا تھا عبادت بھی ہے، سونا بھی عبادت ہے، سونا گناہ سے تو بچ رہا ہے کم از کم. تو اگر کوئی سو جاتا ہے روزہ رکھ کر اور نماز کے وقت میں اٹھتا ہے تو اس سے بہتر تو وہ شخص ہوگا جو جاگتا ہے، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. کہ روزہ عبادت کے لیے ہے، روزہ خود بھی عبادت ہے اور اس کے اندر عبادت بڑھ جاتی ہیں. تو سب سے افضل تو ہے یہ.
لیکن اگر روزہ رکھ کر آپ نے یوٹیوب پہ جا کے فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، گانے سننے ہیں، دوستوں سے بیٹ لگا کے شرطیں لگانی ہیں، مطلب لوڈو شطرنج کرنا ہے آپ نے، تو اس سے وہ بہتر ہوگا کہ جو سویا رہا۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں سر. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل مین سے ایک نامحرم سے گفتگو کرتے ہیں، وہ تو آپ کی ایک پورا پروفیشنلی چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنے متعلقہ سے بات کر رہے ہیں، ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے نامحرم سے بڑھ کے ہے، لیکن ابھی آپ کے محرم رشتے میں نہیں آئی، اور آپ صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک اس کے ساتھ کنورسیشن میں ہیں. کسی بھی ٹائپ کی کنورسیشن ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ کے نکاح میں نہیں آئیں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہی ہے، اور غیر محرم سے بات کرنا ناجائز گناہ اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا. اور اگر وہ ایک دوسرے کو حدیثیں شیئر کر رہے ہوں، تبلیغ غیر محرم کو اسی طرح بے تکلفانہ کرنے کی اجازت ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور کون اور سا ساری دن حدیثیں کون شیئر کرتے ہیں؟ اچھا سر، ایک اور کوسچن اس میں یہ آتا ہے، شیطان کے متعلق ہم لوگ بڑی روایات، اب تو میمز بن گئی ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کو بھی ہم مذاق میں کہہ رہے تھے، وہ تو چلیں خیر ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عادتیں پورا 11 مہینے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں، وہ عادتیں ہم رمضان میں نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے. گالیاں دینا ہو گئی، مذاق کرنا وغیرہ وغیرہ. تو پھر کیا اس سے روزے کو کتنا افیکٹ ہوگا؟ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اب وہ سب کانشیس میں ہوتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں، گناہ کرنے وقت انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بینگ اے مسلم، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب حالت روزہ میں ہوتے ہیں نا تو پھر ارد گرد بھی ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، گلی میں، بازار میں، ہر جگہ ظاہر عبادت کا ایک ذوق پیدا ہو چکا ہوتا ہے. اور روزہ اسی چیز کی پریکٹس کروانے کے لیے تو ڈالا گیا کہ آپ تقویٰ حاصل کر سکیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. اب اگر روزہ رکھ کر احتیاط نہ کی، پریکٹس نہ کی، تو پھر کیا فائدہ ہوا روزہ رکھ کر؟ مطلب آپ گناہ میں پڑے رہے. ہاں، آپ کا سوال ہے کہ کوشش کر رہا ہے بچنے کی، لیکن کچھ چیزیں بامر مجبوری نہیں ہو پا رہی، تو اس میں پھر دیکھیں شرعی پہلو تو یہ ہے کہ سمجھایا ضرور جائے، بچنا چاہیے. لیکن اب بامر مجبوری کہہ لیں یا بائی ڈیفالٹ عادت ہو گئی ہے، کچھ اعمال سرزد ہو رہے ہیں، تو اگر وہ ایسے ہیں جو روزے کو فاسد کر دیں گے، روزہ توڑ ڈالیں گے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جو ایسے اعمال ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کو گالی دے دی، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن گناہ کبیرہ ہے کسی کو گالی دینا نا. تو جیسے میں نے ابھی ایک روایت پڑھی کہ روزے میں جیسے نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے نا، تو اسی حساب سے اس کی بے حرمتی کرنے پہ رمضان کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو بچنا بہتر ہوگا، توجہ دے انسان اس کی. ایک شخص ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک سرٹن عمل کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ ابھی کہا کہ احتلام ہو گیا، سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، وٹ ایور دا ریزن ور، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا، لیکن اس کو یہ لگا کہ ہاں میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ جا کے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اب اس کا تو کفارہ بنے گا، اور اس لیے کیا احکامات اس کے ہوں گے؟ جہالت کی وجہ سے کیا نا، لا علمی کی وجہ سے کیا، تو لا علمی بذات خود ایک گناہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دیکھنا مسلمان پہ فرض ہے. بار ہو رہا ہے، اور وہ پہلے کھا لے اپنے کنسرٹ، بعد میں وہ پتہ کنفرم کر لے. اب اس میں بھی پہلی بار بھی ہو رہا ہے نا، تو ایک چیز کو تھوڑا سا ہم اطمینان سے سمجھتے ہیں. یہ کلیہ دوسروں کے لیے بھی مطلب کافی فائدہ مند ہوگی یہ بات کہ آپ اسلام جو کہتے ہیں نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس سے مراد آپ کی دنیاوی علوم نہیں ہے، اس سے مراد دینی علوم ہے. جب بالغ ہوئے تو بلوغت کے مسائل سیکھنا فرض. رمضان آیا، رمضان شروع ہونے سے پہلے، جیسے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے روزوں کے مسائل سیکھنا فرض. اسی طرح حج پر جا کے وہاں مسائل نہیں سیکھے گا، حج پر جانے سے پہلے مسائل سیکھنا فرض. نکاح کے بعد شادی کے مسائل نہیں، نکاح سے پہلے مسائل جو ہے نکاح کے وہ سیکھنا فرض. تو اس شخص کو بھی چاہیے تھا کہ مطلب روزے سے پہلے پورا مکمل نالج حاصل کرتا. نہیں کیا تو گناہ کیا، اور گناہ کی وجہ سے جو روزہ توڑ رہا ہے تو اس کا کفارہ تو وہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. امتحانات کی تیاری کے لیے، امتحانات کے وقت ایک ٹائم ہوتا ہے ایسا، پریکٹیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ، اس کے لیے سرٹن ہوتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا احکامات ہیں؟ میں تو اسی بات کو کہوں گا کہ اللہ کی نافرمانی جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کامیابی نہیں ملے گی. تو روزہ رکھ کر بھی تیاری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، روزہ رکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو لوگ مطلب صرف پیپرز کی وجہ سے، اس بار بھی رمضان مطلب ایگزامز میں آ رہا ہے، تو ایک طرف آپ کامیابی دنیا کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ پاک مجھے پاس کر دے، میرے اچھے نمبر ہیں. دوسری طرف اللہ کا حکم چھوڑ چکے ہوں گے، آپ ترک کر چکے ہوں گے، گناہ کر رہے ہوں گے روزہ چھوڑ کے، تو پھر کامیابی اللہ کی رحمت تو شامل حال نہیں ہوگی نا. تو پیپرز روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اچھا سر، فطرانے کے متعلق حکم ایک ہوتا ہے کہ پورے گھر میں 5-6 ممبر ہیں، ایک بڑا سب کی طرف سے دے سکتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ اگر والد ہیں اور باقی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے گھر کا سربراہ ہی دیتا ہے ہمارے یہاں، اسی کو دینا ہوگا، تو وہ سب کے دے سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں سارے بالغ ہیں، سب کمانے والے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ایک جس طرح ہمارا ایسٹرن کلچر میں چل رہا ہے کہ گھر کا بڑا سب کا دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، دوسروں کی نیت رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے کہ یہ میری طرف سے ابو جی نے دے دیا ہے۔ ریشو کیا ہے اس کی، فطرانے کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے؟ تو وہ مطلب گندم کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے، گندم، جو، کھجور اور کشمش، جس کو ہم داخ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب یہ چیزیں درجہ بدرجہ قیمتی ہیں، تو جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، اب ایک بلینر ہے تو وہ اسے چاہیے کہ کشمش یا کھجور کے مطابق سے دے، تو میں ان ساروں کی مطلب کوانٹٹی بیان کر دیتا ہوں۔ گندم کے احتیاط سے اگر آپ دے رہے ہیں تو نصف صاع پڑتا ہے، یعنی 1.25 کلو، تاہم احتیاطاً اس کی 2 کلو کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً 2 کلو دے دیا جائے۔ جو کا جو فطرانہ اگر آپ دیں گے تو وہ 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کے برابر بازاری مالیت، کھجور 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو، کشمش ہو تو 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری مالیت۔ تو اب جس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا ہے، جس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا ہے، جس کے پاس جو گنجائش ہے، تو کم سے کم منیمم گندم ہے تو وہ گندم کی مقدار میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اس کے مطابق اپنا فطرہ ادا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ موسٹلی لوگ گندم کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن میں نے ایک عرض کی نا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ 4 جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو ہمارے یہاں سب سے سستی گندم ہوگی بنسبت دوسری چیزوں کے نا، تو اگر کوئی بلینر ہے اللہ پاک نے دیا ہے تو اسے کھجور کے مطابق یا کشمش کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے مطابق دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے گندم کے حساب لگا کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اچھا سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا ابھی بھی اس سوالات سے ہٹ کے کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو آنسر بھی وہیں دے دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔